ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بابا سے بلند پڑھیے لا اونچی آواز سے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چپ کر روزہ تو نہیں رکھ کے آیا ہوا عید کا دن ہے ذرا گج بج کے اللہ کا ذکر ہو اللہ کے کلمہ طیبہ پڑھنے میں ہمیں کیا شرم آئے اونچی آواز سے پڑھیے لا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے اور نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ خاص سے آج نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے لیے ہم سب کو اللہ رب ذوالجلال نے یہ شرف بخشا ہے کہ ہم اس کے گھر میں اظہار تشکر کے لیے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے نماز عید کی صورت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ وہ ذات کہ جس نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ وہ نبی اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اظہر یظہر اظہار کا مطلب ہے کسی چیز کا غلبہ کر جانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے پاس ہدایت اور دین حق اس لیے لے کر آئے ہیں کہ دین حق، دین اسلام تمام باطل ادیان پر ہمیشہ غالب ہونے کے لیے آیا۔ اونچی بات سے بولیے سبحان اللہ۔ ذرا چپ کر روزہ توڑیے، اونچی بات سے بولیے سبحان اللہ۔ ذرا اپنے چہرے پر مسکراہٹ بھی پیدا کریں تاکہ پتہ چلے آپ نماز عید ادا کرنے کے لیے آئے۔ خوش بھی ہوا کرے گا، خوشی کا دن، مسرتوں کا دن اور محبتوں کا دن، اس میں چہروں کے اوپر رونقیں ہونی چاہیے، مسکراہٹیں ہونی چاہیے۔ ایک مسکراہٹ جو اسے نبی پاک علیہ السلام کی سنت سمجھ کر چہرے پر دھار دیا جائے، چہرے پر اپنا لیا جائے، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری سنت سمجھ کر اپنے چہرے پر سنت کے طور پر مسکراہٹ پیدا کرو گے، رب تمہیں 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرمائے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی ہر ادا میں کتنا اجر ثواب ہے، کوئی مسکرائے تو اس پر بھی اجر اور ثواب ہے، اس لیے کہ یہ پیارے آقا کی سنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دین اسلام تمام باطل ادیان پر غلبہ پانے کے لیے آیا، اور دین اسلام کی یہ شان ہے کہ یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ دین اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، بولو تو صحیح، دین اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، دین حق کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اس کو مغلوب کرنے کے لیے بڑی بڑی طاغوتی قوتیں آئیں، فرعون قوتیں آئیں، نمرود جیسی قوتیں آئیں، شداد اور حامان جیسی قوتیں آئیں، لیکن جب وہ حق کے مقابلے میں حق سے ٹکرائی تو پاس ہو گئی۔ رب ذوالجلال نے ہمیشہ حق کو فتح اور کامیابی سے نوازا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ٹکر لی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے ٹکر لی۔ پتہ تھا کہ بظاہر میرے ماننے والے نہیں ہیں، اور جس کے مقابلے میں میں نکل رہا ہوں وہ بڑی طاغوتی قوت والا ہے، اور اس کے اندر بڑا غرور اور تکبر ہے، جو اپنے آپ کو رب کہلوا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر غرور اور تکبر اور کیا ہوگا؟ لیکن اللہ کے نبی نے جب پیغام حق اس کے دربار پر پہنچایا تو اور کوئی ساتھ دینے والا نہ بھی ہو، جب رب ساتھ دینے
کو حق کے در پر، حق کے دروازے پر ہمیشہ کے لیے سر نگو کر دیتا ہے۔ فرعونی طاقت کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، نمرود کی طاقت کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، جنہیں اپنی قوتوں پر ناز تھا آج ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا، جنہیں اپنی طاقت پر ناز تھا، جنہیں اپنی دولت پر ناز تھا، آج ان کا کچھ نہیں رہا۔ لیکن صدیوں بعد آج بھی اس مبارک دن کے اندر نام لیا جا رہا ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے، ملت ابراہیمی کا نام لیا جا رہا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے حق کبھی بھی مغلوب ہونے کے لیے نہیں آتا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الحق یعلو ولا یعلی، فرمایا حق ہمیشہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ کبھی مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب دین اسلام کا وجود کریم آقا علیہ السلام نے قدم رنجا دنیا پر نہیں فرمایا تھا تو دین حق کے مقابلے میں طاغوتی قوتیں آئی یا نہ آئی؟ بڑی بڑی طاغوتی قوتیں آئی، لیکن پاس ہو گئی، ریزہ ہو گئی، کچھ نہ بچا۔ جنہیں اپنی دولت پر ناز تھا، رب تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا زمین ان کے باغات کو نگل جا، باغات زمین میں نگل لیے، بڑے بڑے محلات جو ہے وہ زیر زمین ہو گئے۔ رب ذوالجلال نے حق کو ہمیشہ فتح عطا فرمائی۔ اگر اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں باطل قوتیں آ سکتی ہیں تو جس دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام باطل ادیان پر غالب ہونے کے لیے بنا کر بھیجا ہے، اس کے مقابلے میں طاغوتی قوتیں کیوں نہیں سر اٹھا سکتی؟ آج پورا کا پورا عالم کفر دین اسلام کے اوپر یلغار کر رہا ہے، دین اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور ایسی ایسی سازشیں طاغوتی قوتیں دین اسلام کے خلاف بچھا رہی ہیں، ایسے جال بچھائے جا رہے ہیں کہ اچھے بھلے مسلمانوں کو پرگلا کر ذہنی جو ہے وہ مریض، نفسیاتی مریض بنا کر دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ مومن کی یہ شان تو نہیں تھی کہ وہ کسی انسان کے کہنے پر ویسے چلے جیسے رب کے کہنے پر اسے چلنا چاہیے تھا۔ مومن کی تو شان یہ تھی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب کسی کام کا مومن مسلمان ارادہ کر تو اپنا توکل اللہ کی ذات پر جما لے، اللہ کی ذات پر توکل کر لے تو رب تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے والا کبھی بھی مار نہیں کھا سکتا، کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال ہر میدان پر اس کو فتح اور کامیابی سے نوازتا ہے۔ تو یاد رکھا جائے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود آیا تو ان کو کچھ نہ بچا۔ اگر دین اسلام کے مقابلے میں طاغوتی قوتیں سر اٹھائیں گی تو رہے گا ان کا بھی کچھ نہیں، اور دین اسلام کا پرچم ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ سر بلند رہے گا۔ دین اسلام پر بولنے والے، دین اسلام کے خلاف بکواسات کرنے والے، اور جو ہے وہ دین اسلام کے خلاف اگر کوئی ذرا سا بھی کوئی سہارا مل جائے تو اس کو دجالی میڈیا جو ہے وہ امت مسلمہ کے سامنے اس انداز کے اندر پیش کرتا ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے وہ دین کے چاہنے والے چہرے پر داڑھی رکھ کر کے اتنا بڑا جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر جہاں جہاں لوگ اپنی اپنی فیلڈ کے اندر، اپنے اپنے ادارے کے اندر موجود ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ کس کی نظروں سے پوشیدہ ہے، کس کی نظروں سے پنہاں ہے؟ زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ کہاں بیٹوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، کہاں ماں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، وہاں کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر دین اسلام
اسلام کے خلاف ذرا سا کوئی سہارا مل جائے تو پورے کا پورا یہ دجالی میڈیا جو ہے وہ حرکت میں آ کر اس ایک بات کو ایشو بنا کر دین اسلام کا پورے کے پورے دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے. لیکن یاد رکھنا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ دین ہمیشہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے تو اس کے مقابلے میں جتنی بھی طاغوتی قوتیں سر اٹھائیں گی وہ انشاءاللہ پاش ہو جائیں گی اور نام رہے گا تو دین اسلام کا نام رہے گا. دین اسلام کا نام رہے گا. ہم بھی نہیں رہیں گے اور ہمارے بعد میں آنے والے بھی نہیں رہیں گے. ہم سے پہلے جو آئے وہ بھی نہیں رہیں گے. لیکن دین اسلام کا نام آج بھی زندہ ہے, تابندہ ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ, چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. حضور کا دین باقی رہے گا. جیسے جیسے طاغوتی قوتیں سر اٹھا رہی ہیں, علماء حق کی زبانوں کو بند کیا جا رہا ہے. نہ کوئی حق کی بات نہیں کرنی اور کوئی قرآن و سنت کی اور جہاد کی بات نہیں کرنی. جب ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں تو اس وقت سمجھ لیجئے کہ ہمیں اپنی آنکھیں اور کان کھولنے کی ضرورت ہے. حق کو حق سمجھنے اور باطل کو باطل سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حق اور باطل ایک ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہوں اور مومن اس کے اندر پرکھ نہ کر پائے اور کہے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا. میان حق و باطل, شرکت میان و حق و باطل نہ کر قبول. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادھر باطل بھی صحیح ہو ادھر حق بھی صحیح ہو. لیکن اپنی آنکھوں سے اور اپنے دل سے ذرا پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے اور وہ ایک فیصلے پر کھڑا ہوتا ہے. حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا, وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح. تو پھر رہا کیا, پہچان کیا رہی حق کی؟ اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیشہ توفیق مانگا کرو کہ وہ تمہیں ہم سب کو حق کی پہچان نصیب فرمائے. حق کیا ہے؟ حق نظر کس کو آتا ہے؟ حق اس کو نظر آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی عطا فرمائی ہوئی ہو. اگر کوئی کہے نا کہ ہر ایک اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لگا ہے, جو جہاں لگا ہے اس کو وہیں پہ لگا رہنے دو, تو یہ بتاؤ سرکار مدینہ علیہ السلام کا زمانہ جس زمانے کو خیر القرون کہا گیا, میرے کریم آقا نے فرمایا زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. تو کیا اس زمانے میں فتنے پیدا نہیں ہوئے؟ کیا منافقین نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے نہیں کیے, دین اسلام کے خلاف سازشیں نہیں کی؟ جو خیر القرون کا زمانہ ہو وہ باطل قوتوں سے اسلام کے خلاف سازشوں سے پاک نہیں رہا, تو 14 صدیاں بعد میں آنے والے ہم مسلمان کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دین اسلام بالکل محفوظ ہے اور اسلام محفوظ ہے اور مسلمان محفوظ ہیں اور جو جہاں پہ لگا ہے اسے اس کی جگہ پہ رہنے دیجیے. یہ حق باطل میں پہچان نہیں ہے. حق اور باطل کے درمیان پہچان کرنے والی آنکھ پیدا کرو, دل کی بصیرت پیدا کرو اور اللہ رب الجلال سے یہ توفیق مانگا کرو, اے اللہ مجھے حق کی حقانیت کی پہچان نصیب فرما اور مجھے اس کی اتباع عطا فرما. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا مانگنا اور حق کی پہچان مانگنا یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. حضور علیہ السلام اپنی ادعیہ معصورہ کے اندر جتنی بھی دعائیں فرماتے, نبی پاک علیہ السلام اس میں یہ دعا فرمایا کرتے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. یا اللہ میرے لیے حق کی حقانیت کو واضح کر دے اور مجھے اس کی اتباع کی توفیق دے دے. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا میرے اللہ میرے لیے باطل کا بطلان واضح کر دے اور مجھے اس سے نجات دے دے. کریم آقا خیر القرون کے آقا وہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں, ورنہ وہ تو ان کے لیے حق تھا, باطل باطل تھا. رب تعالیٰ کے حکم سے اور مشیت سے کبھی باطل کو باطل نہ کہنے کا
کو حکم دیا گیا جب منافقین اپنی سازشوں میں اور پروپیگنڈوں میں حد سے تجاوز کر گئے، میرے کریم آقا علیہ السلام کو فرمایا گیا حبیب پیارے جو کچھ یہ آپ سے کر رہے ہیں ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن محبوب اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے میرے حبیب علیہ السلام یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں رب گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹے ہیں جن کے بارے میں اس زمانے کے اندر ان کے باطل ہونے کی گواہی رب تعالیٰ پیش کرے۔ ہم کیا مسلمان جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے منتظر فردا رہے گا کہ ہمیں باطل جو ہے وہ بالکل اس کا بطلان آسمان سے نازل ہوگا اور حق کی حقانیت آسمان سے نازل ہوگی، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ آج دجال کی آمد کے لیے اس کے لیے جال بچھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی سوچ اور فکر کو بدلا جا رہا ہے۔ پیغام لے کر جائیے اس اجتماع سے اور عید الاضحیٰ کے اس موقع سے کہ دیکھیں حق وہی ہے جسے ہمارے رب نے حق کہا ہے، سچ وہی ہے جسے ہمارے رب نے سچ کہا ہے، جسے ہمارے رسول نے سچ کہا ہے، اور حق وہی ہے جسے قرآن و سنت نے حق کہا ہے۔ اس کے علاوہ سب کے سب باطل ہیں اور باطل کا پیچھا کرنا، اور مسلمان اپنی عقل سے فیصلہ نہ کرے، اپنے دل سے فیصلہ نہ کرے تو پھر وہ بالکل گمراہی کے کنارے پر کھڑا ہے جسے حق اور باطل کی پہچان نہ ہو۔ اس لیے اپنی نگاہ کے اندر حق اور باطل کی پہچان پیدا کرنے کی کوشش کریں اور حق کی حقانیت کو واضح کر کے اس کی اتباع کی دعا رب تعالیٰ سے مانگیں اور باطل کا بطلان واضح ہونے اور اس سے نجات کی دعا رب تعالیٰ سے مانگا کریں۔ بڑا پرفتن دور ہے، ایک اینٹ اٹھائیں تو 10 فتنے جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں، دین اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن یاد رکھنا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، مٹنے والے خود مٹ جائیں گے، دین اسلام کبھی بھی مٹنے کے لیے نہیں آیا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر یا رسول یا علی یا غوث اعظم، زندہ باد زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، فاقتلوہ فاقتلوہ فاقتلوہ، ساری قوتیں میں ختم ہو جائیں گی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دین اسلام ہمیشہ سر بلند رہے گا، اس سے ٹکرانے والی قوتیں پاش پاش ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور جو بھی ان قوتوں کا ساتھ دینے والا ہوگا بچے گا، اس کا بھی کچھ نہیں۔ یہ رب تعالیٰ کی ڈیل ہے، وہ باطل قوتوں کو ڈیل دیتا رہتا ہے اور ان کے ساتھ دینے والوں کو ڈیل دیتا رہتا ہے، اور آگے گمراہی میں نکل جاؤ اور آگے تاغوتی سیلوں کے اندر نکل جاؤ۔ جب رب کی پکڑ آتی ہے تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ابابیلوں کے ذریعے بھی کام لے لیتا ہے، بس اس کی مدد کا انتظار کریں۔ باطل قوتیں اپنا پورا زور لگا لیں، لیکن دین اسلام میرے نبی نے فرمایا ہمیشہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے تو ہمیشہ غالب رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ وقت ہو چکا ہے اس لیے میں زیادہ